اللہ کا ارشاد ہوتا ہے سب سے پہلے دشمن کے تعلق سے جو ہر مسلمان کا بلکہ ہر انسان کا دشمن ہے، اور پھر انسانوں میں جو افضل انسان ہیں اللہ کے نبی ہوتے ہیں ان کے بھی دشمن ہیں، جنہیں ہم اور آپ شیطان کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، تم شیطان کے نقش قدم مت چلو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، کیونکہ یہ شیطان تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، فحش کاموں کا حکم دیتا ہے، گندے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اللہ کے تعلق سے بیکار کی باتیں، خرافاتی باتیں کہنے کا حکم دیتا ہے۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے پہلے دشمن کی طرف اشارہ کیا جو انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس کی دشمنی کب سے ہے؟ جب سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی تو یہ آدم علیہ السلام سے حسد کرنے لگا، اور اس نے اللہ سے اس وقت وعدہ کیا کہ میں تیری بندوں کو گمراہ کر کے چھوڑ دوں گا سوائے ان بندوں کے جن پر تیرا رحم ہوگا، کرم ہوگا۔ تو میرے دوست بزرگوں، اسی لیے اس دشمن سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو اہمیت دیں۔ شیطانی خیالات، شیطانی وسوسے جو آتے ہیں اس سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے تعلق سے فرمایا جو شیطان کو اپنا ساتھی بنا چکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، کہ جس نے شیطان کو اپنا ساتھی بنا لیا تو اس کا وہ ساتھی بہت ہی بدترین ساتھی ہے، برا ساتھی ہے، کیونکہ شیطان جس کا دوست بن جائے اس کو جو ہے شرک کی طرف دعوت دے گا، بدعات کی طرف دعوت دے گا، اور اخلاقی برائیوں کی طرف دعوت دے گا، غلط معاملات کی طرف دعوت دے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جس کا ساتھی شیطان بن جائے وہ بدترین اس کا ساتھی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اور ایک جگہ فرمایا وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان کا مشن یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو، جو لوگ ہیں یعنی انسانوں کو، دور کی گمراہی میں ڈالنا چاہتا ہے، بہت دور تک لے جانا چاہتا ہے اسلام سے، اسلامی تعلیمات سے۔ تو لہٰذا اللہ نے صاف طور پر فرما دیا شیطان دشمن ہے، اس کا مشن یہ ہے، اور تمہیں چاہیے کہ اس کو اپنا دشمن سمجھو اور اس سے دور رہو۔ شیطان کے اعمال سے دور رہنا، اس کے وسوسوں سے دور رہنا، اس کے خیالات سے دور رہنا، اس کی دعوت سے دور رہنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک نسخہ بتایا، کہا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، جب شیطان کی طرف سے کوئی تمہارے دل میں وسوسہ و خیالات آئے تو تم فوراً کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب بھی شیطان کے کاموں کی دعوت سامنے آئے کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دل میں خیالات آئیں کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو لہٰذا اس طریقے سے ہم اللہ کی مدد حاصل کرتے ہیں شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے، اس کی کوششوں سے، اس کی دعوت سے دور رہنے کے لیے۔ تو لہٰذا یہ پہلا دشمن تھا جس سے ہمیں اور آپ کو بچنا ضروری ہے، جو باہر سے وار کرتا ہے اور ہمارے دلوں کے اندر بھی خیالات پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے ہم خل کے صورتوں میں پڑھتے ہیں، سورہ ناس کے اندر قل اعوذ بالناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے شیطان کے برے وسوسوں سے۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین سے مدد حاصل کرنا چاہیے اس سے بچنے کے لیے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ انعام کے اندر وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، اسی طرح ہم نے اے اللہ کے نبی آپ سے پہلے بھی ہر نبی کے لیے دشمن پیدا کیے، ہر نبی کے لیے ہم نے دشمن پیدا کیے، جنات میں سے بھی بعض شیاطین ہیں اور انسانوں میں سے بھی بعض شیاطین، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، اہل ایمان کے دشمن ہیں۔ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو وسوسہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے
मीटिंग करते हैं, एक दूसरे के ताल्लुक, एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं और एक दूसरे के दिलों में बात डालते हैं चिकनी चपटी बातों का। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सामने वालों को धोखा देने के लिए। इस आयत में अल्लाह ने दो शैतानों का जिक्र किया। एक जो शैतान वाज़े है जिन्नात में से, जिसका मिशन ही यही है कि लोगों को सिरात मुस्तकीम से दूर कर दे। दूसरा शैतान इंसानों में से कहा अल्लाह ताला ने। इंसानों में शैतान कौन है? जो शैतान के रास्ते पर चलता है, जो शैतान के रास्ते पर चलता है, उसके मिशन को आगे बढ़ाता है, चाहे वो यहूदियों की शक्ल में हो, चाहे वो नसारा की शक्ल में हो, चाहे वो इस मुल्क में रहने वाले कट्टरपंथ और गैर मुस्लिमीन की शक्ल में हो, चाहे वो मीडिया की शक्ल में हो, चाहे वो नंगे प्रोग्राम करने वालों की शक्ल में हो, चाहे वो अपने साथ रहने वाले जिगरी दोस्तों की शक्ल में हो, जिनका अकीदा खराब है, जिनके आमाल खराब है, जिनके अखलाक खराब है, ये सब इंसानों में शयातीन है। इंसानों के शयातीन है जो लोगों को भटकाने का काम करते हैं, लोगों को हक से दूर करने का काम करते हैं। इस्लाम, मुसलमान, कुरान, मोहम्मद रसूलुल्लाह, इनके ताल्लुक से शक और शुबहात पैदा करने की कोशिश करते हैं। ये इंसानों में से शयातीन है जिनका मिशन ये है कि लोगों को धोखा दे और गलत रास्ते पर ले जाए। मेरे दोस्तों, जैसे हम देख रहे हैं आजकल बाज लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिल वक्त जो है निशाना बनाए हुए, वक्तन फवक्तन अल्लाह के नबी की जिंदगी को लेकर ये लोग मस्खरापन करते हैं, नबी की शान में गुस्ताखियां करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से सवालात उठाते हैं, कम इल्मी की वजह से या सियासी फायदे के लिए। अगर तारीख का मुताला करेंगे तो वो इस बात को मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह कोई बेहतर इंसान नहीं आया। एक ईसाई ने एक किताब लिखा जिसका नाम है 100 बड़े आदमी। लिखने वाला ईसाई है, लेकिन उसने उन 100 आदमियों की लिस्ट में सबसे पहला नाम अगर किसी का लिखा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखा। चाहता तो वह अपने नबी ईसा का लिख सकता था, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम का नाम उसने पहले नंबर पर नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि उसने नबी की सीरत को पढ़ा, पढ़ने के बाद इस बात पर वो राजी हो गया, उसकी जुर्रत नहीं हुई कि उनसे आगे किसी और का नंबर रखे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये मकाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, ये करने वाले इंसानों में शयातीन हैं। और ऐसे लोगों को बहुत से मुसलमान जो दीन से दूर है सुनते हैं और उनकी फिक्र से मुतासिर होते हैं और आकर मुल्क साहबों के सामने कहते हैं कि भाई हमारे इस्लाम में ऐसा क्यों है। वो इल्म हासिल करने के लिए नहीं पूछते हैं, डायरेक्ट इस्लाम की तालीम को गलत साबित करने की नीयत से पूछते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। क्यों? ये हमारे दुश्मन है, ये शयातीनुल इंस से इंसानों की शक्ल में शैतान है जो लोगों को हक बात से दूर करते हैं। आजकल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को लेकर ताने मारे जा रहे हैं, खासकर अल्लाह के नबी की बीवी आयशा रजी अल्लाह अन्हा को, कि अल्लाह के नबी ने आयशा रजी अल्लाह अन्हा से इतनी कम उम्र में शादी क्यों की। अब हमारे पास वो माहौल नहीं है छोटी बच्चियों से शादी करने का, इसलिए हमको क्या लगेगा कि भाई ये तो ज्यादती हुई कि एक बड़ा उम्र का आदमी कम उम्र की लड़की से शादी क्यों किया। लेकिन तज्जिया ऐसा नहीं किया जाता। इसका जवाब यह है कि इस बात को समझने के लिए उस दौर में जाना पड़ेगा, उस वक्त को चेक करना पड़ेगा कि उस वक्त अल्लाह के नबी ने जब आयशा रजी अल्लाह अन्हा से शादी की, सही बुखारी की रोशनी में 6 साल की उम्र में, लेकिन रुखसती कब हुई? 9 साल की उम्र में रुखसती हुई, विदाई हुई। अल्लाह के नबी के उस दौर में दुश्मन अल्लाह के नबी को नबी बनने के बाद हर किस्म के ताने मारे, ये जादूगर है, ये पागल हो गया, और इसी तरीके से नबी को जो है उनके रास्ते में कांटे बिछाए जाते, नबी को बदनी तकलीफ दी जाती। लेकिन किसी ने यह जुर्रत नहीं की उस वक्त में कि नबी के ताल्लुक से यह बात कहे कि इस नबी ने इतनी कम उम्र की लड़की से शादी की। क्यों उन्होंने एतराज नहीं किया उस वक्त? क्यों उन्होंने नबी को ताना नहीं मारा? क्योंकि उस वक्त सिस्टम था, उस वक्त रिवाज था कि उस वक्त के लोग कम उम्र की लड़कियों से भी शादियां किया करते थे, तो उस वक्त उसको ऐब नहीं समझा जाता था। हिंदुस्तान में लड़की से शादी की उम्र 18 साल कर दी गई। क्या यह कानून पूरी दुनिया में चलता है? नहीं चलता। अमेरिका के कई स्टेट्स में आज भी 13 साल की बच्ची से शादी करना जायज है, 12 साल की बच्ची से शादी करना जायज है। बाज स्टेट में उम्र रखी गई 24 साल में शादी करना चाहिए।
ہندوؤں کی ایک کتاب منوسمرتی، اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی لڑکی بالغ ہو، اس سے پہلے اگر اس کی شادی نہ کیا جائے تو اس کا باپ گنہگار ہوگا۔ بچی بالغ ہونے سے پہلے اس کی شادی کر دینی چاہیے، یہ ان کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تاریخ جو ہسٹری پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بہت سے بادشاہوں نے 6 سال 7 سال 10 سال کی عمر کی لڑکیوں سے شادی کیا جو غیر مسلم ہیں۔ تو لہٰذا جو لوگ آج اعتراض کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے شادی اتنی عمر میں کیوں کی گئی، تو ان کو نالج نہیں ہے ہسٹری کا، ان کو ہم اس طریقے سے جواب دے سکتے ہیں۔ دوسرا جواب وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اتنی بڑی عمر میں شادی کیے چھوٹی لڑکی سے، وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی کے کیریکٹر صحیح نہیں تھے، نعوذ باللہ۔ اس کا سب سے بڑا جواب یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا نکاح کیا وہ 25 سال کی عمر میں کیا۔ جس عورت سے کیا، وہ عورت نبی سے 15 سال بڑی تھی اور بیوہ تھی، کسی ایک شوہر کے مرنے سے بیوہ نہیں تھی۔ حضرت خدیجہ کے پہلے کئی شوہر کی وفات ہو چکی تھی، اس کے بعد اللہ کے نبی نے نکاح کیا۔ ان کی وفات تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسرا نکاح نہیں کیا۔ یہ نبی کے شریف النفس ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتائے ہوئے طریقے کے متعلق غلط قسم کے آدمی تھے عورتوں سے متعلق، تو پھر اللہ کے نبی اس عمر میں بیوہ اور اتنی بڑی عمر کی والی عورت سے نکاح نہیں کرتے تھے۔ اس وقت جو ہے عرب کے اندر شادی کو لے کر عمر کا کوئی جو ہے مسئلہ نہیں تھا کہ کوئی بڑی عمر سے والی سے کر رہا ہے، کوئی چھوٹی عمر سے کر رہا ہے۔ خود ہندوستان کے اندر بھی کئی اسٹیٹ ایسے ہیں جہاں پر بچی بالغ ہونے سے پہلے اس کی شادی کر دی جاتی تھی۔ تو لہٰذا یہ قانون جو بنا 18 سال کا وہ اب بنا تو لہٰذا اس کو رکھ کر نبی پر اعتراض کرنے والوں کو ہم اس طریقے سے جواب دے سکتے۔ اور ایک جواب ہم یہ دے سکتے ہیں، یہ ان شیاطین سے جو مسلمانوں کو بہکاتے ہیں، غیر مسلمانوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح ہوئے اس کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت یہ تھی، خاص کر کے عائشہ رضی اللہ عنہا کو لے کر، کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بڑی ذہین عورت تھی، بڑی عالمہ بنی، بعد میں بڑی فاضلہ بنی، مفتیہ بنی۔ بڑے بڑے صحابہ اللہ کے نبی کے وفات کے بعد عائشہ صدیقہ سے مشورے پوچھا کرتے تھے، فتوے لیا کرتے تھے، اور خواتین کے اندر سب سے احادیث سب سے زیادہ روایت کرنے والی اگر کوئی خاتون ہے تو عائشہ رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے اللہ نے ان کا انتخاب کیا تھا اللہ کے نبی کے لیے۔ یہ حکمتیں ہیں، تو لہٰذا اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نکاح ہوئے، جس کے ہر نکاح کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت تھی۔ لیکن اللہ کے نبی نے اپنی بڑی بیوی عائشہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے زندگی میں کبھی نکاح نہیں کیا۔ یہ سب سے بڑا جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی عورتوں سے متعلق جو ہے شہوت پسند تھے، نعوذ باللہ۔ اگر ایسے ہوتے، نبی کی جتنی بیویاں ہیں سب بیوہ ہیں سوائے عائشہ رضی اللہ عنہا کی، سب بیوہ عورتیں ہیں۔ ہے کوئی جو کنوارے پن میں بیوہ عورت سے شادی کرے؟ الا ماشاء اللہ۔ میرے دوست سب سے بڑی دلیل ہے اللہ کے نبی کتنے بااخلاق تھے، کتنے بہترین اسوے والے تھے۔ اب آئیے، انسانوں کے جو یہ شیاطین ہیں جو لوگوں پر اٹیک کرتے ہیں تاکہ ان کا عقیدہ خراب ہو، ان کے اعمال درست نہ ہو، اور وہ اللہ کی عبادت سے دور ہو کر شرک میں ملوث ہو، غیر اخلاقی کاموں میں وہ کردار ادا کرے، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 اور 58 میں فرمایا، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ نے کہا ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے کہا اس کے بعد کی آیت میں کہ جو لوگ ایمان والوں کو تکلیف دیتے ہیں، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو تکلیف دیتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، تو وہ بہت بڑا گناہ کا ارتکاب کیے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میرے دوست بزرگوں، یہ شیاطین انسانوں میں سے بھی بعض شیطان ہوتے ہیں جن سے ہم کو بچنا چاہیے۔ ایسے دوستوں سے دور رہنا چاہیے جو ہمیں توحید کی بجائے شرک کی طرف لے جاتے ہیں، اچھے اخلاق کے بجائے برے اخلاق کی طرف لے جاتے ہیں، اور ہمیں بے دین بنا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگ کل قیامت کے دن افسوس کریں گے، اپنا ہاتھ کاٹ رہے ہوں گے، کہیں گے اے کاش کہ میں اس کو دوست نہ بناتا، اے کاش کہ میں اللہ کے رسول کو اپنا دوست بناتا۔ تو لہٰذا اس وقت پچھتانے سے بہتر ہے وہ دشمنوں کو پہچانے جو ہم کو بے دین کرنا چاہتے ہیں، اور ہم ان سے دور رہیں۔ تیسرا دشمن جو ہے ہمارا اور آپ کا، وہ ہمارے اپنے اندر ہے، جس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے۔
نفس امارہ کے معنی آتا ہے امارتم بالسوء، برائیوں پر بہت زیادہ ابھارنے والا نفس ہوتا ہے۔ نفس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ہے جس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے سورہ یوسف میں اللہ نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ یوسف علیہ السلام کو ایک عورت نے دعوت زنا دی، یوسف علیہ السلام جو ہے اپنے آپ کو اس سے بچا لیے، بچا لینے کے بعد اپنی پاکیزگی نہیں بیان کی کہ میں بڑا متقی بڑا نیک ہوں اس لیے بچ گیا، کیا کہا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو پاکیزہ نہیں بتاتا، کیوں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، کیونکہ نفس جو ہے یہ برائیوں پر بہت ابھارنے والا ہے، میں بھی اس کی زد میں آ کر اس جرم کو کر گزرتا، الا ما رحم ربی، لیکن جس پر اللہ کا رحم ہوتا ہے وہ اس طرح کے نفس کے ابھارنے کے باوجود برائی کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ تو لہٰذا کیا بات معلوم ہوئی؟ انسان کا جو نفس ہے وہ اس کا ایک دشمن ہے جو برائیوں پر ابھارتا ہے، اور ایسے نفس سے کون بچ سکتا ہے؟ جس پر اللہ کا فضل ہو رحم ہو۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، صحیح الجامع کی حدیث ہے، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، اے اللہ تو میرے نفس کو تقوی عطا فرما، اس کو گناہوں سے پاک صاف کر دے، اے اللہ تو میرے نفس کا مولا ہے، مالک ہے، اور اس کا جو ہے پالنہار ہے۔ اللہ رب العالمین سے اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی دعا کرتے تھے۔ یہ تیسرا شیطان ہے جس سے بچنے کے لیے بھی اللہ سے دعا کی ضرورت ہے۔ اور میرے دوست بزرگوں، جب انسان اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے جو برائیوں پر ابھارنے والا نفس ہے، تو اس کا نفس ایک مقام پر چلنے کے بعد نفس خبیث بن جاتا ہے۔ خبیث نفس، جب روح نکالنے والے فرشتے آتے ہیں تو یہی الفاظ کہتے ہیں اے خبیث روح نکل، اور اسے تکلیف دیتے ہوئے اس کے جسم سے نکالتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ایک اسٹیج ایسا آتا ہے آدمی اپنے نفس کا غلام ایسے بن جاتا ہے جو اس کا دشمن ہوتا ہے برائیوں پر ابھارنے والا، کہ اللہ نے اس کی مثال ایسے دی ارأیت الذی اتخذ الہہ ہوا، اے اللہ کے نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا ہے؟ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، اللہ کیا کہتا ہے، کوئی پرواہ نہیں، میرا دل یہ کہتا ہے میں یہ کروں گا۔ بہت سے لوگوں کو آپ کہتے ہوئے سنے ہوں گے کہ بھائی یہ فضول خرچی کیوں کر رہے ہو، نماز کیوں نہیں پڑھے، میری لائف ہے میں جیسے چاہے اس کو گزارو۔ یہ کیا ہے؟ نفس پرستی ہے۔ اپنے نفس کو اللہ رسول کے احکام کے تابع کرنے میں کامیابی ہے، کیونکہ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور اللہ نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی فضیلت بیان کی جو اپنے نفس کے اتباع کرنے کے بجائے اپنے نفس کو تابع کرتا ہے اللہ رسول کے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ شخص جو اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے دن کو یاد کر کے ڈرا اور اپنے نفس پر قابو پا لیا، اپنے نفس کو برائیوں سے روکے رکھا، اللہ فرماتا ہے انہی کے لیے جنت کا ٹھکانہ ہے، ان کا ٹھکانہ جنت ہے، اللہ نے فرمایا۔ تو لہٰذا میرے دوستوں، یہ تیسرا شیطان ہے، اور یہ شیطان جو ہمارے اندر ہے جس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے، اسی کی وجہ سے اس دنیا کا سب سے پہلا مرڈر ہوا۔ اللہ نے کہا وَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ، فَطَوَّعَتْ نَفْسُهُ، اللہ نے کہا فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، آدم کے بیٹے کے نفس نے اس کو ابھارا کہ اپنے بھائی کا قتل کر دے، فَقَتَلَهُ، اس نے قتل کر دیا۔ نفس کے ابھارنے پر ہی آدمی بدکاریوں میں ملوث ہوتا ہے، بے دین ہو جاتا ہے، شرک میں ملوث ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ آدمی اپنے نفس کو معبود بنا لیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی تشریح انہوں نے سمجھائی مثال دے کر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آدمی پہلے سفید پتھر کی پوجا کرتا رہا، پھر اس کے بعد اس سے اچھا پتھر دکھا تو یہ پتھر کو چھوڑ دیا، اس کے پیچھے لگ گیا۔ تو یہ جو شرک کر رہا ہے اس کے پیچھے نفسانی خواہشات ہوتے ہیں۔ آدمی نفسانی خواہشات کی اتباع کرتے کرتے شرک تک پہنچ سکتا ہے، یہ اتنا بڑا دشمن ہے۔ اس لیے ہمیں اس دشمن سے بچنے کی ضرورت ہے، اور
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور نفس کی قسم کا ذکر کیا جسے نفس لوامہ کہتے ہیں. اللہ نے اس کی قسم کھائی, کہا لا اقسم بالنفس اللوامہ, کہ میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. یہ نفس لوامہ کیا ہے؟ ہر انسان کے نفس میں ایک دوسرا حصہ ہوتا ہے جو ملامت کرنے والا ہوتا ہے, ملامت کرتا ہے. جب کبھی ہم اللہ اور رسول کی اطاعت سے پیچھے ہوتے ہیں ملامت کرتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو. جب کبھی ہم خیر کے کام سے پیچھے ہوتے ہیں ملامت کرتا ہے. کوئی برائی کا کام سامنے آتا ہے تو ہم کو روکتا ہے. اسے کہتے ہیں نفس لوامہ. یہ اچھا نفس ہے جو اس کی تابع داری کرتا ہے, کیونکہ یہ اس کے اوپر قرآن و حدیث کا اثر ہوتا ہے, یہ ہم کو روکتا ہے برائی کے موقع پر, تو یہ اچھا نفس ہے. اور جو اس کی اتباع کرتا ہے اور ایک موقع آتا ہے کہ اپنے نفس کو پوری طریقے سے قرآن و سنت کے دائرے میں رکھتا ہے, تو وہ نفس بن جاتا ہے نفس مطمئنہ. اللہ نے اس نفس کے تعلق سے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے مطمئن نفس, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اپنے رب کی طرف لوٹ چل اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی, اللہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, تو میرے بندوں میں داخل ہو جا, میری جنت میں داخل ہو جا. پتہ کیا چلا؟ ہمارا نفس جو ہے اس دو حصوں میں تقسیم ہے. ایک ہے نفس امارہ جو برائیوں پر ابھارتا ہے, اس کے ہم غلام بن جائیں گے تو ہمارا نفس خبیث بن جاتا ہے. دوسرا نفس ہے نفس لوامہ جو ہم کو برائی کے موقع پر ٹوکتا ہے, اچھائی سے پیچھے رہنے پر ٹوکتا ہے. تو ہم اگر اس کی اتباع کرتے ہیں اور اس کے ماتحت ہوتے ہیں تو ہمارا نفس بن جاتا ہے نفس مطمئنہ, جس کو اللہ جنت میں داخل ہونے کی دعوت دے رہا ہے. تو میرے دوست بزرگوں, خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے دشمن بنیادی طور پر تین دشمن ہیں. ایک شیطان ہے جو جنات میں سے ہے, اور ایک انسانوں میں سے نکلے ہوئے سرکش لوگ ہیں. ایسے لوگوں سے, ان کی ڈیبیٹ سے, ان کی بات چیت سے, ان کے شک و شبہات سے ہم کو دور رہنا ہے. تیسرا اپنا نفس ہے جس کو ہم نفس امارہ کہتے ہیں. تو ہم نفس امارہ ہے اس کے شر سے بچنا چاہیے, اس کے لیے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے. اور ہم نفس مطمئنہ کے مالک بننے کے لیے اللہ سے توفیق کی دعا مانگنی چاہیے. اللہ سے آخر میں دعا ہے, اللہ تعالی ہمارے کہنے اور سننے میں اخلاص عطا فرمائے. اللہ تعالی جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے, جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے. اللہ رب العالمین امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے ملک کو امن والا بنائے, ہمارے شہر کو امن والا بنائے. اللہ رب العالمین دشمنان اسلام جو سازشیں کر رہے ہیں اللہ تو اس سے بخوبی واقف ہے, باخبر ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے انجام تک تو پہنچا دے. اللہ جو نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے انجام تک تو ان کو پہنچا دے, کیونکہ تو نے فرمایا انا کفیناک المستہزئین, ہم مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں اللہ کے نبی. اللہ تعالیٰ تو نے یہ فرمان قرآن میں نازل کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے اس فرمان کے مطابق جو گستاخ رسول ہیں اللہ رب العالمین ان کو گن گن کر اللہ ان کے انجام تک ان کو پہنچا دے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کے اندر دین بیداری عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تقوی عطا فرمائے, پاک دامنی عطا فرمائے, بے نیازی عطا فرمائے. اللہ بری خواہشوں سے, بری بیماریوں سے, بری بلاؤں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرما. اللہ رب العالمین جو معاشی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں اللہ ان کے لیے حلال ذرائع عطا فرما دے. اللہ رب العالمین ہم میں جو جائز مرادیں خواہشات لیے ہوئے ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے پورا فرما دے. اللہ ہمارے خواتین کو نیک توفیق عطا فرما, ان کے گھر والوں کو صحیح رہنمائی کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم نوجوانوں کی اصلاح فرما, بزرگوں کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ دینداری کے ساتھ اللہ قائم رکھ, اور ان کے خاندان کی صحیح رہنمائی کی انہیں توفیق عطا فرما. اللہ اہل علم کی حفاظت فرما, جو علماء حق ہے اللہ ان کے مال و صحت میں برکت عطا فرما. جو گزر گئے اللہ تعالیٰ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے, اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اللہ ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما دے. اللہ جو موجود ہے اللہ ان کو صحت و عافیت سے رکھ. اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے. جو گزر چکے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اولاد کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنا. اللہ رب العالمین ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. اللہ رب العالمین ہم بڑے کمزور ہیں, اللہ تو طاقتور ہے, اللہ تو ہم سب کا مالک ہے, ہم سب کا حفیظ ہے, نگران ہے, محافظ ہے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین مساجد کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین جو بھی شر پسندی کی جا رہی ہے اللہ رب العالمین تو ان کے چالوں کو ان پر پلٹ دے. وقولی قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.